السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ یوم دفاع اور یوم شہداء پر قوم جذبہ حب الوطن سے سرشار، شہر شہر تقاریب، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف لائن آف کنٹرول پہنچ گئے۔ ایل او سی پر فوجی جوانوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب، آرمی چیف کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء اور اہل خانہ کی قربانیوں پر ڈاکیومنٹری پر ہر آنکھ اشک بار۔ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک کشمیر کے لیے لڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ جب بھی وطن کو ضرورت پڑی جوانوں نے لبیک کہا۔ پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی۔ اقوام عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کو رد کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی شہید کیپٹن محمد حسنین نواز کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں کہ شہداء نے اپنی جان کی قربانی دے کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے جان نچھاور کرنا ہماری قوم کا شیوا ہے۔ پوری قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتی ہے۔ مزار قائد کراچی پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مزار اقبال لاہور پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی شاندار تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ میجر جنرل محمد عامر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی پروقار تقریب، وائس ایڈمرل کلیم شوکت نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور سلامی پیش کی گئی۔ پشاور کے کرنل شیر خان شہداء اسٹیڈیم میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب، دشمن کے خلاف مختلف محاذوں پر استعمال ہونے والے دفاعی ساز و سامان کی نمائش۔ پاک فوج کے جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت کو ایسا مظاہرہ کیا کہ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا۔ یوم دفاع کے موقع پر یادگار شہداء کوئٹہ میں تقریب کا انعقاد۔ جی او سی میجر جنرل عرفان احمد ملک نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور وطن عزیز کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر شہداء کے اہل خانہ کے اعزاز میں کوئٹہ کینٹ میں تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جنگ بھارت نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ہندوستان نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں بھارتی مسلمانوں اور اقلیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہندوستان میں انتہا پسندی کا بت توڑ ڈالیں، آخری سانس تک کشمیریوں کا ساتھ دیں گے۔ آپ کا درد ہمارا درد اور آپ کی تڑپ ہماری تڑپ ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ یوم دفاع یوم شہداء کے موقع پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی شہید تیمور اسلم کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، کہتے ہیں کہ شہید اقوام کا عظیم سرمایہ ہے، ہم ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ مادر وطن کے دفاع، تحفظ اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ مسلح افواج اور قوم وطن عزیز کی آزادی اور خود مختاری اور سلامتی کے لیے یکجان ہے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے سے دشمن نے آج پھر للکارا ہے، اسی جذبے سے دشمن کے دانت پھر توڑیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی شہید کیپٹن جنید کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی، کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ شہداء کے پاک خون سے عبارت ہے۔
شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ طویل کرفیو کے باعث کشمیریوں کی زندگی مشکل میں ہے۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی لیفٹیننٹ ارسلان عالم ستی شہید کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات۔ فاتحہ خانی کہتی ہیں کہ آج کا دن پاک فوج کے بہادر بیٹوں کو یاد کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ پاک فوج کے شہیدوں نے اپنے لہو سے امن کے دیے روشن کیے۔ کشمیر کی آزادی تک پاکستان کا ہر ادارہ اور فرد کشمیریوں کی آواز بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کراچی کی ملی گیریجن میں یادگار شہداء پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پاک فضائیہ کے نشان حیدر پانے والے پائلٹ راشد منہاس شہید کے اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مسرور بیس کی تقریب سے خطاب، کہا کہ 6 ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاک فضائیہ کا ہماری افواج میں کتنا اہم کردار ہے۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر شاہینوں کا بھرپور جواب ہماری تیاری کا ثبوت ہے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں۔ آج کے دن کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئٹہ میں یوم دفاع اور شہداء کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کو ناکام بنا کر انہیں نشان عبرت بنانے کی پوری اہلیت رکھتی ہے۔ 27 فروری کو بھی شاہینوں نے دشمن کے جہاز زمیں بوس کر کے اہلیت ثابت کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور طارق فضل چودھری کی شہید کرنل سہیل عابد کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ آج ہم شہداء کے ورثاء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ان شہیدوں نے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہم کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، کہتے ہیں کہ یوم دفاع عزم اور غیرت کا دن ہے۔ آج بھارت تقسیم ہے مگر پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع میں متحد ہے۔ کشمیری مائیں اور بہنیں آج پاک فوج اور حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ ہم شہیدوں کے قدم پر چل کر اپنے ملک کو محفوظ کریں گے۔ ماں کہے ہم سے کہ میرا مان رکھنا، سدا یہ جان رکھنا، تم ہی سب کچھ ہو میرے، جو میری آنکھ کے منظر میں ہو وہ بس تم ہو، کہ میرے خواب بھی، امید بھی، میرا یقین بھی تم۔ پاک بحریہ نے یوم دفاع کے موقع پر پرومو جاری کر دیا، وطن سے والہانہ محبت کا بھرپور اظہار۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کہتے ہیں کہ 6 ستمبر ہمیں شہداء اور غازیوں کے لازوال کارناموں کی یاد دلاتا ہے۔ پاک بحریہ نے پلوامہ واقعے کے بعد اپنی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے بھی یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر پرومو جاری کر دیا۔ جنت نظیر وادی کشمیر انتہا پسند مودی حکومت کے ہاتھوں جہنم بن گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کرفیو کو 33 دن ہو گئے۔ سخت ترین پابندیاں، مواصلاتی نظام کی بندش، چپے چپے پر پہرے کے باوجود قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں مکمل ناکام۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے پوری وادی گونج اٹھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ملیشین وزیر خارجہ کا کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، تعاون کا یقین دلایا۔ کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملیشیا کی حمایت کے عزم کو دہرایا۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. سابق وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس کی منظوری. سابق ایم جی پی ایس او عرفان خلیل قریشی کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوگا. سابق وفاقی وزیر بابر غوری سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، کلثوم پروین سعید اویس شاہ سمیت 12 افراد کے خلاف انکوائریز کی بھی منظوری. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکوں میں سول ایویشن افسران کے خلاف بھی انکوائری ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی. فیصلے کے مطابق راجہ پرویز اشرف کے خلاف متعدد نیب ریفرنسز چل رہے ہیں. جن ٹرائل کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں وہ ہی راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ کر سکتی ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 ستمبر بروز جمعرات طلب کر لیا گیا. صدر مملکت عارف الوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 13 ستمبر کو طلب. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے چینی سفیر یاؤ جنگ کی ملاقات. حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ سی پیک حکومت کی اہم ترین ترجیحات میں شامل ہے. سی پیک منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ای سی سی نے گوادر بندرگاہ اور گوادر فری زون کے منصوبوں کو تیز کرنے کے لیے متعدد فیصلے کیے. مشیر خزانہ نے ایف اے ٹی ایف شرائط پر عمل درآمد کے لیے چینی حکومت کی تکنیکی معاونت پر شکریہ ادا کیا. ایف اے ٹی ایف شرائط پر بہتر عمل درآمد کے لیے مختلف حکومتی اداروں کے درمیان رابطہ اور تعاون بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر بریفنگ. نارووال کی تحصیل ظفروال شکرگڑھ روڈ پر المناک واقعہ. ہجری کا ڈمپر رکشہ پر الٹ گیا. اسکول جانے والے 7 بچے اور رکشہ ڈرائیور جاں بحق. 8 بچے شدید زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس. غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت. اوگرا نے ستمبر کے لیے درآمدی ایل این جی کی قیمت میں کمی کر دی. سوئی ناردرن کے سسٹم کے لیے ایل این جی کی قیمت 10.7 اور سوئی سدرن کے سسٹم کے لیے 10.4 جی ایم ایم بی ٹی یو مقرر. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. گلشن نراوی لاہور کے نجی اسکول میں استاد کے مبینہ تشدد سے طالب علم کی موت کا کیس. گرفتار ملزم کامران نے پولیس کو ابتدائی بیان ریکارڈ کروا دیا. کہتا ہے طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے پر تھپڑ مارے. جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ والدین کے حوالے کر دی گئی. وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کی عدنان کے گھر آمد. اہل خانہ سے ظاہر تعزیت کیا. قاتل کو انجام تک پہنچانے کی یقین دہانی. کہتے ہیں کہ بچے پر اس طرح ظلم کر کے قتل کرنے والا ملزم استاد نہیں سفاک درندہ ہے. سینٹرل پولیس آفس میں بزرگ خاتون سے بد کلامی کرنے والے اے ایس آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. عدالت کا ملزم کے خلاف تفتیش مکمل کر کے 20 ستمبر تک چالان پیش کرنے کا حکم. اور لیجنڈ اداکار عابد علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. قریبی عزیز و اقارب اور شہریوں کی شرکت. مرحوم گزشتہ روز نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے. عابد علی نے متعدد ڈراموں میں یادگار پرفارمنس دی.